پتہ ہے میں تو صرف ایک بات جانتا ہوں کہ ہر چیز پر صبر نہیں آتا اور ہر نقصان صبر کرنے والا نہیں ہوتا، مگر وہ جو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے وہ جانتا ہے اس تکلیف کو جس سے تم اکیلے لڑ رہے ہو، وہ جانتا ہے تمہارے لیے سب مشکل ہے، وہ تمہارے ہر آنسو اور صبر کو دیکھتا ہے، اور یاد رکھو وہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو صبر کرو، صبر کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ ایک دن اللہ تمہاری ساری تکلیفوں کو تمہاری روح سے ایسے الگ کر دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، اور ایسا لگے گا کہ جیسے یہ تکلیف پہلے تھی ہی نہیں۔ اور پھر تم خود سے سوال تو کر کے دیکھو، کیا اللہ کے سوا کوئی بھی ہمارا ہے؟ کون ہے جو اللہ کے سوا ہمیں عطا کرتا ہو، ہمیں شفا دیتا ہو، ہمیں سکون فراہم کرتا ہو؟ کوئی ہے جو ہمارے زخموں پر مرہم رکھتا ہو؟ تو پھر کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو تم اللہ کو چھوڑ کر؟ اس اللہ کو جس کی بادشاہی ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ایمان والے تو اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں نا، تو تم دنیا پہ اپنی محبت کیوں لٹا رہے ہو؟ کیا تم جانتے نہیں کہ قدر کرنے والا صرف واحد اللہ تعالیٰ ہے؟ تو کیوں نہیں آتے اس کے در پر؟ تمہیں کیا چیز روکتی ہے اللہ کی اطاعت سے؟ اور پھر تکلیفوں سے گزرے بغیر کیسے پتہ چلے گا کہ تمہارا رب مشکلیں دور کرنے پر بھی قادر ہے؟ بن مانگے ہی مل جائے تو کیسے یقین ہوگا کہ تمہارا رب سمیع العلیم دعاؤں کا سننے والا ہے؟ اگر سب تمہارے ساتھ رہیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا؟ ناممکن کی طلب اگر تمہیں نہیں دی جائے گی تو تم ناممکن سمجھ کر مانگنا ہی چھوڑ دو گے۔ تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ معجزے کرنے پر بھی قادر ہے؟ سب دروازے جب تک بند نہ ہوں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ فضل کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا؟ تم انسان ہو، اس قابل نہیں ہو کہ اللہ کی مصلحتوں کو سمجھ سکو۔ تم ہر حال میں اس پر یقین رکھا کرو، تمہارا رب وہی ہے جس نے سمندر کے بیچ سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ نکالا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا تھا۔ ہاں تم ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور یونس علیہ السلام نہیں، مگر تمہارا رب تو وہی ہے نا جو پیغمبروں کا تھا۔